ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر کے خالازاد بھائی ہیں اور حضرت خضر ان کے وزیروں اور جنگجوں میں علمدار رہے۔ یہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھی۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ بندہ صالح ہیں جو کہ ولایت کے شرط سے سرفراز ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دونوں سینگوں یعنی دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا، اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے 2 قرن ختم ہو گئے۔ ناظرین 100 برس کا ایک قرن ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں ان کے 2 گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے اور بعض اس کے قائل ہیں کہ خود ان کے سر پر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا، اور بعضوں نے یہ بھی وجہ بتائی ہے چونکہ ان کے ماں باپ نجیب الطرفین اور شریف زدہ تھے اس لیے لوگ ان کو ذوالقرنین کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام نوع زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی ہے۔ ان میں 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ مومن حضرات میں حضرت سلیمان اور حضرت ذوالقرنین کا نام آتا ہے اور کافروں میں بخت نصر اور نمرود کا نام آتا ہے، اور تمام نوع زمین کے ایک 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جن کا اس میں گرامی حضرت امام مہدی ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورۃ کہف میں ہے۔ ہم قرآن مجید ہی سے ان 3 سفروں کا حال تحریر کرتے ہیں جن کی روح بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ پہلا سفر یوں ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اور اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے۔ تو سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کارے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو کیسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی، اس کے سوا دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ تو مشرف با امان ہو گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھ سے مقتول ہو گئے۔ اور دوسرا سفر پھر آپ نے مشرق کی طرف فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانت نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ منسا کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو قتل کر دیا۔ پھر تیسرا سفر آپ نے شمال کی جانب فرمایا، یہاں تک کہ سدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی والوں کی عجیب و غریب زبان تھی، اور لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بامشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج مجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ کے مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج مجوج یاوز بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانور یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج مجوج کے شر اور ان کی اظہار ثانیوں سے بچائیے، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے میرے پاس، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں بنیاد کھڑوائی اور جب پانی نکلا تو اس پر پگھلے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچیوں پر چن کے ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، اور پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا اور جو سب مل کر بہت ہی مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں سے پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر دوسرے سفر کا تذکرہ ہے اور تیسرے سفر کی رودات ہے۔ ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کہاں ہے اور اس میں خاصا اختلاف ہے۔ یہ دیوار شمال میں بنائی گئی تھی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں ابھی تک کئی ایسی دیواریں سامنے آ چکی ہیں جو بیرونی حملہ آوروں سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی تھی۔ سب سے مشہور دیوار چین ہے، مگر وہ لوہے اور تانبے کی نہیں ہے، اور دوسری دیوار بخارا اور ترمز کے قریب دربند میں ہے جو تیمور لنگ کے دور میں بھی موجود تھی، کیونکہ اس زمانے کے اندر سکاسز نے اپنے سفر نامے میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اور تیسری دیوار داغستان میں ہے، یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار اسی باب الابواب سے کچھ فاصلے پر کوکاف میں ہے جو کہ ایک درے کو بند کرتی ہے جو دریا دریال کے نام سے مشہور ہے، اور یہ درہ پہاڑ کی 2 بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اب
अब्बासी बादशाह वासिक बिल्ला ने एक रात ख्वाब में देखा कि सदर जुल्करनैन टूट गई है, तो उसने तहकीक के लिए जो वफ्द भेजा वो भी इस दीवार को देखने आया। उस वफ्द ने यह भी बताया कि वो दीवार लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई है। बेशतर मुफस्सिरीन इस दीवार को सदर जुल्करनैन करार देते हैं। हदीस शरीफ में है कि याजूज मजूज रोजाना इस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर जब मेहनत करते करते इसको तोड़ने के करीब हो जाएंगे तो शाम हो जाएगी और उनमें से एक कहने वाला होगा चलो बाकी की इंशाल्लाह कल तोड़ डालेंगे। उन लोगों के इंशाल्लाह कहने की बरकत तो इस कलमे का यह समर होगा कि दूसरे दिन दीवार टूट जाएगी। यह क़यामत करीब होने का वक्त होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज मजूज निकल पड़ेंगे और जमीन में हर तरफ फितना फसाद और कत्ल गारत करेंगे। चश्मों और तालाबों का पानी पी डालेंगे, जानवर और दरख्तों को खा डालेंगे। जमीन बहुत जगह में फैल जाएंगे मगर मक्का, मकरमा, मदीना, तैबो, बैतुल मुक़द्दस इन 3 शहरों में ये दाखिल ना हो सकेंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन लोगों के गर्दनों में कीड़े पड़ जाएंगे और ये सब लोग हलाक हो जाएंगे। एक रिवायत में है कि अल्लाह ताला याजूज मजूज के लिए कीड़े जैसी शय भेजेगा, वो कीड़ों की तरह होगी जैसे ऊंट और बकरियों की नाक में होती है, और याजूज मजूज सुबह के वक्त मरे पड़े होंगे। गोया वो एक ही आन में तमाम हलाक होंगे और उनकी किसी किस्म की आवाज सुनाई न देगी। मुसलमान कहेंगे कोई है जो जान की बाजी लगाकर इन दुश्मनों की खबर ले आए। एक मर्द मोमिन अपनी जान अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान करके नीचे उतरेगा और इसे यकीन होगा कि वो बचकर वापस लौट सकेगा। जब वो उतरेगा और देखेगा कि याजूज मजूज एक दूसरे पर मरे पड़े हैं, वहां से पुकारेगा मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दुश्मन से कफायत की है। तमाम लोग अपने शहरों और किलों से निकल खड़े होंगे और अपने मवेशी जानवर भी साथ ले आएंगे, लेकिन इन जानवरों के लिए घास वगैरह ना होगा, बस अब इनका अपना गोश्त ही होगा और अल्लाह ताला के फजल से वो खुद ब खुद ही मोटे हो जाएंगे, ऐसे कि जैसे बेहतरीन जानवर मोटे होते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी रफ़्का समेत जमीन की तरफ तशरीफ लाएंगे। जमीन के चप्पे चप्पे पर याजूज मजूज की बदबू फैली होगी। लोगों को वो बदबू खा रही होगी और उस वक्त कहेंगे कि इस जीने से मौत भली। तमाम लोग अल्लाह ताला की बारगाह में फरियाद करेंगे और अल्लाह ताला 8 दिनों तक गुबार आलूदा हवा भेजेगा। लोगों पर गुबार और धुआं ही होगा और उससे ज़ुकाम और नज़ला वगैरह में मुब्तला हो जाएंगे। उसके बाद 3 दिनों के बाद निजात पाएंगे। वो हवा याजूज मजूज के मर्दार को दरिया में फेंक देगी। सईदना ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल होगी। एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके रफ़्का अल्लाह ताला की तरफ रजू करेंगे और इस पर अल्लाह ताला ऐसे परिंदे भेजेगा जैसे ऊंट की गर्दन होती है, और ये परिंदे याजूज मजूज की लाशों को उठाकर दरिया में फेंक देंगे। इसमें मनफात नहीं है, इसलिए इन्हें दरिया में फेंकेंगे और वो दरिया आग बन जाएगा। क़यामत में भी ऐसा होगा कि कफ़ार के लिए दरिया आग के दरिया होंगे। और फिर अल्लाह ताला बारिश नजर फरमाएगा। कोई घर मिट्टी या बादलों का ऐसा ना होगा जहां बारिश ना पहुंची होगी। तमाम लोग जमीन को वो बारिश धो डालेगी और अब जमीन आईने की तरह होगी, यहाँ तक इसमें आदमी अपना चेहरा देख पाएगा जैसे आईने में देखा जाता है। और फिर जमीन को हुक्म होगा अपनी खेती का फल वगैरह निकाल और अपनी बरकत वापस लौटा। उस वक्त इतनी बरकत हो जाएगी कि एक अनार को एक जमात खाएगी और उसके छिलकों से धूप बचाने के लिए छतरी का काम लेंगे। लोग याजूज मजूज के तीरों ढालों वगैरह को 7 साल तक ईंधन की तरह जलाएंगे।